السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ راشد کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر بی جان اتنا احمقانہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں۔ وہ تو ان کی فہم و فراست کا قائل تھا، اور جس طرح انہوں نے ہر معاملے میں اپنی عقل مندی اور دانش مندی کو ظاہر کیا تھا، راشد ان سے اس طرح کی احمقانہ حرکت کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کا یہ سب کچھ سوچ سوچ کر برا حال تھا، اور اس کا اپنے کمرے میں بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آخر بی جان نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ مانا کہ وہ جرگے کی سردارنی ہے، لیکن میرے لیے کچھ اور فیصلہ بھی تو کر سکتی تھی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ راشد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور جھنجھلا رہا تھا۔ باہر حویلی کے دلان میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں؟ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کس مزاج کا شخص ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بچی میرے پلے باندھ دی ہے، جسے ابھی مکمل ہوش بھی نہیں آئی۔ اب کیا میں اس بچی کے ساتھ کھیلوں کودوں، یا پھر اس کی دو پونیاں بنایا کروں؟ بی جان نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ اس وقت راشد یہ سب کچھ سوچ کر جھنجھلا رہا تھا، کیونکہ نمیرہ کا چہرہ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آتا تو اس پر ایک جھنجھلاہٹ سی طاری ہو جاتی۔ نمیرہ ابھی فقط 15 برس کی تھی، اور راشد اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے اندر بچپنا ہے۔ وہ ایک معصوم بچی کی طرح ہے جس نے ابھی میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا تھا، اور بی جان نے ایک فیصلے کے نتیجے میں نمیرہ کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ آخر بی جان اتنا غلط فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیوں انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ راشد اس وقت غموں اور غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ موسم کی خنکی بھی اس کے غم کو، غصے کو کم نہیں کر رہی تھی، حالانکہ فضا میں ٹھنڈک تھی اور آتے ہوئے دسمبر کے دن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ موسم بے حد خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگوار موسم نے بھی راشد کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ کچھ دیر ٹہل کر جب وہ تھک گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو بار بار نمیرہ کا خیال اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگتا، تو وہ اور زیادہ غصہ کرنے لگتا۔ لیکن اب وہ کتنی دیر تک باہر ٹہل سکتا تھا؟ آخر کسی وقت اسے اپنے کمرے میں جانا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آدھی رات کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو اس وقت نمیرہ دلہن بنی سامنے ہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر راشد کے دل میں ناگواری کی ایک لہر اٹھی۔ وہ تو غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے فوراً باتھ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو کر جب واپس آیا تو نمیرہ تب بھی وہیں پر اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ راشد کے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ نمیرہ سے متعلق کوئی جذبات رکھتا تھا۔ اس نے ناگواری سے گٹھڑی کی صورت میں بیٹھی ہوئی نمیرہ کی طرف دیکھا، اور تبھی ایک دم اسے کہا، اٹھو، کپڑے تبدیل کر لو، اور تم یہاں صوفے پر سو جانا، یا نیچے بستر لگا لو۔ میں اپنے بستر پر کسی کے ساتھ سونے کا عادی نہیں ہوں۔ راشد نے نفرت سے اسے کہا۔ تبھی نمیرہ آہستہ سے اٹھی اور اپنا گھونگھٹ اٹھا کر وہ راشد کے پاس سے گزرنے لگی، لیکن اتنی دیر میں باہر زوردار انداز میں بجلی کڑکی کہ نمیرہ ڈر کر فوراً راشد کے ساتھ چپک گئی۔ راشد کے سینے سے لگے ہوئے اس نے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اپنے منہ کو اس کے سینے میں چھپا لیا۔ راشد جو اسے غصے اور کوفت سے خود سے دور کرنے لگا تھا، ایک دم اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بنا بیٹھا۔ نمیرہ آنکھیں بند کیے ہوئے ان خوفناک آوازوں سے جیسے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، اور راشد اس وقت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، کیونکہ نمیرہ اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو راشد کو بے خود کیے دے رہی تھی، اور اس وقت اس کا خود پہ قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ راشد کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ وہ بلوچستان کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ راشد ابھی سال بھر کا ہی تھا جب اس کے والدین حج پر گئے، تو وہاں پر مچنے والی بھگدڑ کے دوران ان دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ راشد 1 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا۔ اس کی دیکھ بھال اور پرورش کا ذمہ بی جان نے اپنے سر لے لیا تھا، جو کہنے کو تو اس کی دادی تھیں، لیکن راشد سے بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ اس کی ماں بن چکی تھیں، کیونکہ حویلی اور زمینوں کا وارث اب صرف راشد ہی تھا۔ راشد اکلوتا تھا، اس کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن تھی۔
یہی وجہ تھی کہ بی جان کی توجہ کا مرکز راشد رہا اور وہ ہمیشہ اس پر اپنی بے لوث محبت نچھاور کرتی رہیں۔ بی جان کو اس عمر میں جوان اولاد کا دکھ ستانے لگا تھا۔ جس طرح اچانک راشد کے ماں باپ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ راشد کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھیں، کیونکہ اس علاقے میں ان کی برسوں سے دشمنی چلتی آ رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس دشمنی کی بھینٹ راشد چڑھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ممکن طور پر یہی کوشش کرتی کہ راشد کو کسی کے سامنے نہ آنے دے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ راشد کو بورڈنگ میں تعلیم دلوائی۔ میٹرک تک وہ ملک کے ایک مشہور ادارے میں بورڈنگ میں داخل رہا تھا اور وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ کچھ عرصے کے لیے حویلی آیا تو بی جان جیسے کھل اٹھی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ ان دنوں میں بی جان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ راشد کو یوں جوان جہان اپنے سامنے دیکھ کر بی جان کی آنکھیں بھیگ جاتی اور انہیں اپنا مرحوم بیٹا یاد آنے لگتا۔ 3 مہینے تک راشد ان کے پاس ہی رہا تھا اور پھر بی جان نے اس کا داخلہ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں کروا دیا اور راشد دوبارہ سے سامان باندھ کر لاہور آ گیا تھا۔ یہ بی جان کی حکمت عملی ہی تھی کہ ابھی تک راشد کو ایک آنچ بھی نہیں آئی تھی اور بی جان ایسا ہی چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح دشمن راشد کے اوپر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو راشد شاید خود کا دفاع نہ کر سکے۔ یوں تو راشد کے ساتھ باڈی گارڈز کی ایک فوج ہوتی تھی، لیکن پھر بھی بی جان کو ایک دھڑکا لگا رہتا تھا۔ لاہور میں بھی بی جان نے اپنے بہت سے خاص ملازموں کو راشد کی دیکھ بھال کے لیے رکھ چھوڑا تھا اور وہ ہمیشہ راشد کے آگے پیچھے رہتے تھے، جن کے بارے میں خود راشد کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب راشد اپنی تعلیم مکمل کر کے حویلی چلایا تھا اور اب کچھ عرصے تک وہ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال شروع کرنے والا تھا، کیونکہ اب بی جان مکمل طور پر سارا انتظام راشد کے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی تھیں اور خود اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ یوں تو بی جان کا اس سارے علاقے پر مکمل ہولڈ تھا اور یہاں کی سردارنی بی جان ہی تھیں۔ پنچایت کی بھی سرپنچ بی جان ہی تھیں اور ان کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارے علاقے میں بی جان کی بہت عزت تھی۔ لوگ نگاہیں اور سر جھکا کر ان سے بات کرتے اور ان کے باروب انداز سے ڈرتے تھے۔ بی جان ویسے بھی ہاتھ کی بہت زیادہ سخی تھیں۔ کئی گھرانے ان کی دی ہوئی خیرات اور زکوٰۃ کی بدولت پل رہے تھے اور خود بی جان کے لیے ان کا شمار کرنا مشکل تھا۔ حویلی کی برکتیں یوں ہی تو نہیں تھیں، بی جان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہی حویلی میں رونق برکت رہتی تھی۔ اب کی بار جب راشد اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تب بی جان نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی، کیونکہ وہ اب حویلی کے سناٹوں سے تنگ آ چکی تھیں اور چاہتی تھیں کہ یہاں پر راشد کے بچوں کی کلکاریاں گونج جائیں۔ اسی لیے وہ آج کل اپنے جیسے خاندانی گھرانوں میں راشد کے رشتے کے لیے بات چلا رہی تھیں اور جلد ہی راشد کی شادی متوقع تھی۔ لیکن انہی دنوں میں کچھ ایسا ہو گیا جس نے بی جان سے ایک ایسا فیصلہ کروا دیا جو شاید وہ عام حالات میں نہ کرتی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن راشد معمول کے مطابق زمینوں کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ ملازموں کی ایک بڑی فوج اس کے ساتھ تھی اور یوں یہ قافلہ زمینوں کے دورے کی طرف رواں دواں تھا۔ راشد کی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی زمین تھی جن کی دیکھ بھال اب تک بی جان ہی کر رہی تھی اور سارا حساب کتاب انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اور اب جب بی جان نے آہستہ آہستہ ذمہ داریاں راشد کی طرف منتقل کرنا شروع کیں تو وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے کے لیے اکثر زمینوں کے دورے پر نکل جاتا، کیونکہ اسے بھی بی جان کی قربانیوں اور محنت کا بخوبی ادراک تھا۔ آج بھی وہ معمول کے دورے پر نکلا تھا جب اچانک ہی راشد کی گاڑی کے آگے کسی اور نے اپنی گاڑی لگا دی۔ بروقت بریک لگانے سے تصادم ہونے سے تو بچ گیا تھا، لیکن راشد کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ وہ مخالف قبیلے کا ایک نوجوان تھا جس کا نام بہرام شاہ تھا۔ علاقے میں اس کی کافی دہشت پھیلی ہوئی تھی کیونکہ اس کا غصہ بہت مشہور تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ بہرام شاہ اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا اور جو کوئی بھی اس کے راستے میں آتا ہے تو وہ اسے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت راشد کا اس کا یوں اچانک
اپنا راستہ روکنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرام شاہ نہ تو سامنے سے اپنی گاڑی ہٹا رہا تھا اور نہ ہی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ راشد کا ملازم گاڑی سے اترا اور بہرام شاہ سے کہنے لگا، جناب اپنی گاڑی سائڈ پر کر لیں یا پھر راستہ دے دیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ جبکہ اس نے منع کر دیا اور کہنے لگا، راشد خود گاڑی سے اتر کر میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے درخواست کرے۔ اس بات کو سن کر راشد کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں اور کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں راشد علی شاہ کبھی بھی اس طرح اتر کر اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ راستہ اس نے روکا ہے، یہاں آ کر وہ خود بات کرے۔ لیکن بہرام شاہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا، اس نے بھی اس کی بات نہیں سنی، اور جب ملازم دوبارہ اس کے پاس پیغام لے کر آیا تو اس نے راشد کا جواب سن کر اشتعال میں آ کر گولی مار کر اس ملازم کا قتل کر دیا۔ راشد کے ملازموں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کر دی، لیکن تب تک بہرام شاہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ ملازم موقع پر ہی انتقال کر گیا تھا، اور یہ بات راشد کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے ملازموں کو ایک خاص اہمیت دی تھی، اور اس ملازم کا ناحق قتل اس کے دل پر گہری چوٹ پہنچا رہا تھا۔ یوں تو راشد کا تعلق قبائلی علاقے سے تھا، لیکن اب تک کی زندگی اس نے اس علاقے سے دور رہ کر گزاری تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے سامنے یوں فائرنگ ہوئی تھی اور ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ راشد کے لیے یہ ساری صورتحال ناقابل برداشت تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اسی لمحے اسے بی جان کا خیال آیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے بی جان سے اس معاملے کو بیان کیا۔ بی جان بھی یہ سن کر بے حد پریشان ہو گئی تھی، اور انہوں نے راشد کو یہی مشورہ دیا کہ تم پنچایت میں اس معاملے کو لے کر چلو، اب فیصلہ وہیں پر ہوگا۔ راشد جانتا تھا کہ اب فیصلہ پنچایت میں ہوگا، کیونکہ بی جان کبھی بھی اصولوں کے خلاف نہیں جاتی، اور آج اسی سلسلے میں جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ گاؤں کے علاوہ دوسرے قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور بہرام شاہ پر الزام تھا کہ اس نے ناحق ایک ملازم کا قتل کیا ہے۔ جرگے نے دونوں طرف کے گواہوں کے بیان سنے تھے، اور اس میں بہرام شاہ جھوٹا پڑ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جرگے نے فیصلے کا اختیار بی جان کو دے دیا اور کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ یہ جان خون کے بدلے میں خون نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خون خرابے کا یہ سلسلہ بڑھے۔ وہ دشمنی سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بہرام شاہ کے ہاتھ راشد کے گریبان تک پہنچے، کیونکہ بہرام شاہ سے کچھ بعید نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر راشد کا رشتہ بہرام شاہ کی بہن نمیرہ سے طے کر دیا۔ جس کسی نے بھی اس فیصلے کو سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ خود راشد ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ بی جان، آخر آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں کس طرح اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ بی جان نے راشد کو غصے سے گھورا، کیونکہ اس وقت وہ اس کی بی جان کے طور پر نہیں بلکہ پنچایت کی سردارنی کے طور پر فیصلہ کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے راشد کو تنبیہ کی اور کہا، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، اور جو بھی فیصلہ پنچایت کا ہوگا وہ تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ جبکہ راشد کے برعکس بہرام شاہ کے چہرے پر اطمینان چھا گیا تھا، کیونکہ اسی اپنی جان بچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بہن کا کیا تھا؟ بہن کی زندگی برباد ہوتی، اس سے بہرام شاہ کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ بچ گیا تھا، اور پنچایت نے جو فیصلہ کیا تھا بہرام شاہ دلی طور پر اس پر راضی تھا۔ اس لیے وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، میں اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرام شاہ نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی، اور یوں پنچایت کی موجودگی میں فوراً وہاں پر نمیرہ اور راشد کے نکاح کا انتظام ہونے لگا، کیونکہ بی جان نے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے میں تاخیر نہیں چاہتی ہیں۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، اور لڑکی رخصت ہو کر حویلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بی جان کی رضامندی کا سب نے احترام کیا، اور نمیرہ کا نکاح راشد سے پڑھوا دیا گیا۔ راشد اس فیصلے پر خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس نے اکیلے میں بھی بی جان سے بات کی تھی۔ بی جان، یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ میں کیسے کسی انجانی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں جسے میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں؟ آخر آپ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہیں؟ راشد نے بی جان کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔
تو وہ بولی، راشد، تمہیں میرے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اور تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ بی جان نے بڑے ٹھنڈے سے انداز میں راشد سے کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس فیصلے پر سخت ناخوش تھا۔ اور جب نمیرہ کو پنچایت میں لایا گیا تو وہ اس ڈری سہمی اور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا تھا اور اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی ابھی صرف 15 برس کی تھی اور راشد اتنی کم عمر لڑکی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت غصے میں نکاح نامے پر سائن کر کے فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے نمیرہ کو رخصت کروانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بی جان ہی اسے رخصت کروا کر حویلی لے کر آئی تھی اور تب سے راشد ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک ڈیرے پر موجود رہا، لیکن بی جان کی آنے والی فون کال نے اسے حویلی آنے پر مجبور کر دیا، اور حویلی آنے کے بعد بھی اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے، کیونکہ وہ اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کب تک وہ یہاں پر ٹہلتا رہتا؟ کمرے میں جانے کے بعد وہ نفرت سے نمیرہ کو دیکھ کر اپنا لباس تبدیل کر کے جب بیڈ پر لیٹنے لگا، تبھی موسم کے بدلتے ہوئے تیوروں نے ایک خوفناک انگڑائی لی جس نے نمیرہ کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ بھاگ کر راشد کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک اور کموارے پن کے احساس نے راشد کے حواسوں کے اوپر ایک عجیب سا نشہ طاری کر دیا تھا۔ راشد بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھر بیٹھا اور وہ رات ان دونوں کی محبت کی امین بن گئی تھی۔ راشد نہیں جانتا تھا کہ کس طرح وہ رات کو بہک گیا تھا۔ وہ تو نمیرہ سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے، لیکن پہلی ہی رات وہ نمیرہ کو اپنی بیوی کا درجہ دے بیٹھا تھا، اور صبح اس بات پر شرمندہ سا وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا اور سیدھا زمینوں پر آ گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا آخر؟ میں کیسے اتنا بے لگام ہو سکتا ہوں کہ اپنے نفس کے گھوڑے پر قابو نہیں پا سکا؟ آخر میں کس طرح اس لڑکی کا استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، کم عمر ہے۔ راشد بار بار خود کو سرزنش کر رہا تھا، اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اس عمل کی وضاحت کیسے کرے، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر اپنے اس عمل کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور دل و دماغ پر بار بار رات والے مناظر ہی چل رہے تھے، اور راشد کو اس ٹھنڈ میں پسینے آ رہے تھے، کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آگے اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نمیرہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے، لیکن اس وقت راشد کو خود سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا دن زمینوں پر گزار کر وہ شام کو تھکا ہارا جب گھر لوٹا تو بی جان نے ایک نظر میں ہی جان لیا تھا کہ راشد کے اندر کوئی کشمکش چل رہی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر اس کی اندرونی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، راشد، کہاں غائب تھے سارا دن؟ تم نظر ہی نہیں آئے۔ بی جان نے سادہ سے انداز میں پوچھا تو راشد تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گر سا گیا اور کہنے لگا، بی جان، دراصل زمینوں تک گیا تھا، وہیں پر سارا وقت لگ گیا۔ راشد نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو بی جان نے اسی وقت ملازمہ سے کہہ کر راشد کے لیے چائے بنوائی۔ راشد کا دھیان اب تک بی جان کے برابر بیٹھی ہوئی نمیرہ پر نہیں گیا تھا، ورنہ شاید وہ بی جان کے پاس بیٹھتا ہی نہیں۔ ملازمہ نے کچھ دیر کے بعد چائے کا کپ لا کر رکھا تو راشد اسی کی طرف متوجہ ہوا، اور تبھی اس کا دھیان سامنے بیٹھی ہوئی نمیرہ پر گیا، اور ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پر بل ٹھہر سے گئے۔ راشد نے چپکے سے نمیرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک شرمگیر سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ نمیرہ معصوم تھی، خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر جو ایک بات تھی کہ وہ کم عمر تھی۔ اسی بات کی وجہ سے تو راشد کو خود کو کوس رہا تھا، اور اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے ایک کم عمر لڑکی کا استحصال کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈپٹ رہا تھا اور خود میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن نمیرہ کے چہرے پر اس وقت ایک شرمائی گھبرائی ہوئی سی کیفیت تھی۔ بی جان نے اس وقت اسے حویلی کے قدیم زیورات سے لاد رکھا تھا۔ راشد نے چائے کا کپ ختم کیا
اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ سکون سے آنے والے حالات کے بارے میں لاہ عمل تیار کر سکے، لیکن ابھی وہ کمرے میں آ کر جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر میں نمیرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے زیورات کی چھن چھن سے راشد اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا تم نے اتنی جنکار پہنی ہوئی ہے؟ اتار کر رکھو، مجھے الجھن ہو رہی ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ راشد نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ یکدم خوفزدہ سی نظر آنے لگی۔ تبھی آہستہ آواز میں بولی، بی جان نے کہا تھا اور یہ ان کا حکم ہے، میں کیسے ان کے حکم عدولی کر سکتی ہوں؟ نمیرہ نے آہستہ آواز میں کہا تو راشد دوبارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا، لیکن اب وہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ نمیرہ چلتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آپ کا سر دبا دوں؟ راشد کچھ نہیں بولا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس وقت وہ تنہائی چاہتا تھا۔ نمیرہ کی موجودگی اسے اور زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی اور بار بار رات والے واقعات کے بارے میں سوچ کر اسے شرمندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تبھی تو وہ غصے میں آ کر نمیرہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نمیرہ نے ایک دم اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے دبانے لگی۔ اس کے ہاتھ لگانے سے راشد کو ایک سکون کا احساس ہوا۔ نمیرہ کے دبانے سے وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے نمیرہ کس وقت وہاں سے گئی، کس وقت اس نے اسے دبانا چھوڑا، راشد کو اس بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی۔ لیکن اس کی آنکھ تب کھلی جب نمیرہ اسے جگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بی جان کھانے کے لیے آپ کو بلا رہی ہیں، باہر میز پر آ جائیں۔ نمیرہ نے ڈرتے ہوئے اسے جب یہ کہا تو راشد کو چند لمحے لگے اس کی بات کو سمجھنے میں، لیکن جب وہ سمجھ گیا تو سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ یہ تھوڑی دیر کا سونا اس کو مکمل طور پر پرسکون کر گیا تھا۔ راشد آج کل عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا، کیونکہ جس طرح پہلی رات وہ نمیرہ کو اپنا آپ سونپ چکا تھا اور جس طرح اپنا حق وصول کر چکا تھا، یہ بات راشد کی انا اور مردانگی پر ایک بھاری ضرب بن کر پڑ رہی تھی۔ اسی بات نے راشد کو الجھا رکھا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آئندے کیا کرے، کیونکہ اس نے اس رشتے کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا تھا۔ وہ نمیرہ کے ساتھ اپنی زندگی آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ نمیرہ کو کم عمر لڑکی سمجھتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بی جان کو اپنے فیصلوں کے بارے میں قائل کر لے گا اور نمیرہ کو طلاق دے کر وہ کسی اور سے شادی کر لے گا۔ لیکن اب اسے یہ سب کچھ بہت مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ جس طرح پہلی ہی رات اس نے نمیرہ سے اپنا حق وصول کیا تھا، یہ بات راشد کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی تھی اور اسی شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ شہر چلا آیا۔ بی جان نے اس کے اچانک جانے کی وجہ پوچھی اور راشد نے انہیں یہی کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں کاروبار کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ بی جان سمجھ گئی تھیں، زمانہ شناس عورت تھیں، جان گئی تھیں کہ راشد کسی کشمکش میں ہے اور اب اس الجھن کا سرا تلاش کرنے کے لیے تنہائی چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بی جان نے اسے اجازت دے دی اور راشد وہاں سے نکل کر لاہور چلا آیا۔ وہ جب شہر کے لیے نکل رہا تھا تو نمیرہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ نمیرہ کا انداز خوف زدہ تھا اور اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، لیکن راشد نے اسے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے، اور یہ تم کیا بیویوں کی طرح سوال جواب کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ راشد اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ نمیرہ آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے پلٹ گئی۔ راشد بے بس ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کیسی کشمکش کا شکار ہے۔ بڑے بھاری دل سے وہ حویلی سے نکلا تھا اور شہر آ کر بھی اسے نمیرہ کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھیں اور اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے کیوں نمیرہ کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ اسے آرام سے بھی تو جواب دے سکتا تھا، لیکن کیا اس طرح جواب دینا درست تھا؟ راشد کو اسی بات کا افسوس تھا اور اتنے دن شہر میں گزارنے کے باوجود بھی اس کے دل سے یہ ملال کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن چپکے سے وہ حویلی واپس چلا آیا۔ حویلی آنے کے بعد سب سے پہلے اس کا سامنا نمیرہ سے ہی ہوا تھا، جو اسے دیکھ کر ایک دم کھل اٹھی اور فوراً اس کی طرف بڑھی۔ شاہ صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ نمیرہ نے بڑی سادگی سے اور محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ راشد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں، میرے سر میں بہت درد ہے، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔
یہ کہہ کر راشد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت فریش ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بی جان اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ یقیناً وہ پنچایت میں گئی ہوئی ہیں، اسی لیے پرسکون سے انداز میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی نمیرہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ راشد نے پہلا گھونٹ لیتے ہی بے ساختہ اس کی تعریف کی اور کہنے لگا، چائے تو بہت اچھی بنائی ہے تم نے۔ راشد کی تعریف سن کر نمیرہ مسکرا دی اور تبھی کہنے لگی، جی ہاں، میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی چائے کا بہت شوق ہے۔ گھر میں بھی اپنے بابا اور بھائی کے لیے میں ہی چائے بنایا کرتی تھی۔ نمیرہ نے سادگی بھرے انداز میں کہا تو راشد اس سے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اپنے گھر کا ذکر کیا تھا۔ اگر ظلم راشد کے ساتھ ہوا تھا تو سب سے زیادہ ظلم نمیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ نمیرہ کی مرضی اور رضامندی کسی نے پوچھی ہی نہیں تھی اور اسے چپکے سے ایک بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا۔ حالانکہ راشد بھی بڑی عمر کا مرد نہیں تھا، اس کی اور نمیرہ کی عمر میں صرف 10 برس کا فرق تھا، لیکن راشد کو یہ فرق بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا اور اسی لیے اسے اب آ کر نمیرہ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہو رہا تھا، جسے اس کے بھائی کے ایک غلط قدم کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دم سے اسے کہنے لگا، نمیرہ، آخر تم نے پنچایت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا؟ میں تم سے کافی بڑا ہوں اور تم اپنے بھائی کے کیے گئے ایک ظلم اور گناہ کے نتیجے میں یہاں تک آئی ہو، آخر تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ راشد نے نمیرہ سے سوال کیا تو وہ اداسی سے مسکرا دی اور کہنے لگی، ہمارے قبیلے میں عورتوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، بلکہ حکم دیا کہ تمہارا نکاح ہے اور چلو ہمارے ساتھ۔ چلو میں کسی بے جوان جانور کی طرح چل پڑی اور میرا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا گیا۔ لیکن مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ بی جان ایک بہت اچھی عورت ہے اور میں جانتی تھی کہ ان کے گھر کا مرد بھی اصل مرد ہوگا جو اپنی عورت کی حفاظت کرنا اور عزت کرنا جانتا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرا نکاح آپ سے پڑھوایا گیا تو میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ نمیرہ نے جب یہ کہا تو راشد ایک دم شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا اور تبھی اس سے کہنے لگا، نمیرہ، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بچی سمجھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس رشتے کو کیسے لے کر چلوں۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو لے کر بے حد الجھ گیا ہوں اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں آخر ایسا کیا کروں جس سے یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں۔ راشد نے جب یہ کہا تو نمیرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف اتر آیا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا، لیکن اپنا نام میرے نام سے کبھی الگ مت کیجیے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اب اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ قبیلے نے جرگے کے فیصلے کے نتیجے میں مجھے آپ کو سونپا ہے، اور اگر آپ نے مجھے دھتکار دیا تو میرے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے اور میں یوں ہی در بدر بھٹکتی رہوں گی۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے گا۔ نمیرہ نے یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو راشد اسے دیکھتا رہ گیا۔ بے ساختہ اس نے نمیرہ کو اپنے ساتھ لگایا اور حوصلہ دیا۔ راشد الجھ چکا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح اس رشتے کو لے کر چلا جائے۔ وہ اس وقت خود کو مکمل بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور جو قسمت کو منظور تھا پھر راشد کو بھی اسے قبول کرنا پڑا۔ کچھ دن اور اسی طرح سے گزر گئے تھے اور راشد اپنی زمینوں کے معاملات میں بے حد مصروف ہو چکا تھا کیونکہ آج کل فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور راشد اس میں بے انتہا مصروف ہو گیا تھا۔ دو دن وہ گھر پر نہیں آتا تھا۔ بی جان تو اس کی مصروفیت سے بخوبی آگاہ تھیں، لیکن نمیرہ اکثر اداس ہو جاتی تھی، اور پھر جب راشد آج پورے 4 دن کے بعد گھر واپس آیا تو ایک خبر اس کی منتظر تھی۔ بی جان سامنے ہی گول کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ راشد کو دیکھ کر مسکرا کر بولی، ارے آؤ راشد میاں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میں اتنی خوش ہوں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کروں۔ بی جان کے چہرے پر سچی خوشی کا عکس پھیلا ہوا تھا، جبکہ راشد ان سے پیار لیتا ہوا ان کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ارے بی جان، آخر ایسی بھی کون سی دولت آپ کو مل گئی ہے جس نے آپ کو اتنی خوشی دی کہ آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہے؟ راشد نے مسکراتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
تو وہ کہنے لگیں، راشد سچ بات تو یہ ہے کہ واقعی اس وقت میں بے انتہا خوش ہوں، اور تمہیں پتہ ہے اس خوشی کا تعلق تم سے ہے۔ بی جان کے کہنے پر راشد چونک پڑا اور پوچھا، آخر ایسا کیا ہے جس کی مجھے خبر نہیں ہے لیکن آپ کو ہے؟ راشد کے استفسار پر بی جان کہنے لگیں، راشد تم نے مجھے ایسی انمول خوشی دی ہے جو دنیا کا کوئی بھی اور شخص نہیں دے سکتا۔ میں پردادی بننے والی ہوں اور تم باپ بننے والے ہو۔ بی جان نے جب یہ انکشاف کیا تو راشد حیرت سے ہکا پکا چہرہ لیے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی اچانک اور اتنی جلدی ہو جائے گا۔ تبھی وہ حیرت بھرے انداز میں کہنے لگا، بی جان یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ راشد کی حیرت کو بی جان نے محسوس کیا اور کہنے لگیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تم باپ بننے والے ہو، نمیرہ ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر مجھے کل ہی پتہ چلی ہے۔ میں تمہیں زمینوں پر ہی یہ اطلاع دینا چاہتی تھی، لیکن سوچا تھا کہ جب تم گھر آؤ گے تو سامنے بیٹھ کر تمہارا منہ میٹھا کراؤں گی اور تمہیں یہ خوشی کی خبر سناؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے بی جان نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز دی اور مٹھائی لانے کے لیے کہا۔ راشد ابھی تک زلزلے کی کیفیت میں تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اسے اس دوراہے پر لے آئے گی۔ ابھی تو اس نے نمیرہ کو دل سے قبول بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ اس رشتے کو نبھانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا، اور قسمت نے نمیرہ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق جوڑ دیا تھا جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بی جان کے ہاتھوں منہ میٹھا کرتا ہوا چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت اس کے اندر عجیب سے خیالات سر اٹھا رہے تھے۔ وہ بیک وقت خوشی بھی محسوس کر رہا تھا اور بے بسی بھی۔ کبھی اسے لگتا کہ نمیرہ نے اس کا استعمال کیا ہے، اور کبھی اسے یوں لگتا کہ جیسے قسمت میں یہی سب کچھ تھا اور اسے اب ان چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ راشد ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا کہ اتنی دیر میں نمیرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت بہت شرمائی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ الگ ہی رونق اور حسن محسوس ہو رہا تھا۔ راشد چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور تبھی یکدم اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے بیڈ پر اپنے مقابل بٹھا گیا اور کہنے لگا، نمیرہ کیا یہ سچ ہے جو بی جان کہہ رہی ہیں؟ راشد نے کسی احساس کے تحت جب اس سے پوچھا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا کر بولی، ہاں جی بالکل یہ سچ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ نمیرہ نے آہستہ سے شرماتے ہوئے سر جھکا کر جب یہ کہا تو نہ جانے اس لمحے میں ایسا کیا تھا کہ راشد کے دل میں ڈھیروں اطمینان اور شکر اترتا چلا گیا۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ نمیرہ کا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگا، نمیرہ آج تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں اپنے اور تمہارے رشتے کو لے کر بے حد پریشان تھا، اور میں چاہتا تھا کہ تمہیں تمہاری عمر کا کوئی شخص ملے جو تمہاری قدر کرے۔ اس لیے میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ بی جان سے بات کروں اور تمہیں طلاق دے کر تمہاری شادی کہیں اور کروا دوں، لیکن اب قدرت کو ہمارا ساتھ منظور تھا، اس لیے اس نے ہمیں ایک ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں ایک ایسی ڈور میں باندھ دیا ہے، اور اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہیں اس حویلی کی بہو والا احترام اور عزت ملے گی۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرتا ہوں اور تم سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت اور عزت کرو۔ راشد نے یہ کہتے ہوئے نمیرہ کا ہاتھ تھاما تو وہ جھٹ سے بولی، بالکل شاہ صاحب، میرا آپ کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ آپ کی محبت اور توجہ تو میرے لیے میرے سر کا تاج ہے، اور میں اس تاج کی ہمیشہ حفاظت کروں گی اور ہمیشہ آپ کی بن کر رہوں گی۔ نمیرہ کے اقرار محبت نے راشد کے اندر محبت کے پھول کھلا دیے اور وہ دونوں اس وقت اپنی محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ راشد کو پوری امید تھی کہ زندگی اب اس کے لیے ایسا کوئی امتحان نہیں لے کر آئے گی جس میں راشد پورا نہ اتر سکے، اور نمیرہ اپنے دل میں گہرا اطمینان محسوس کر رہی تھی، کیونکہ راشد کی طرف سے اسے یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ راشد اسے قبول نہیں کرے گا اور اپنی زندگی سے نکال دے گا، اور نمیرہ ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ نکاح کے بولوں کے ساتھ راشد کی محبت اس کے دل میں بیدار ہو گئی تھی اور وہ اس محبت کو اپنا حاصل سمجھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راشد کی ذرا سی بے تنائی اور سخت الفاظ کو سن کر پریشان ہو جاتی تھی، اور اب جب راشد نے اس کے ساتھ رہنے کا عزم کیا تھا اور اسے محبت اور عزت دینے کا ارادہ کیا تھا تو نمیرہ کے دل میں بھی محبت اور شکر گزاری کے جذبات بیدار ہونے لگے تھے۔
ان دونوں کو اس طرح مطمئن انداز میں اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر بی جان نے بھی جیسے شکر ادا کیا تھا، یوں تو انہوں نے راشد کی قسمت کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر ہی کر دیا تھا، اور راشد نے تھوڑا سا احتجاج کرنے کے بعد ان کے فیصلے کا احترام کیا تھا، لیکن بی جان کو اندر ہی اندر کہیں اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں راشد کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، کہیں راشد نمیرہ کو چھوڑ نہ دے۔ بی جان میں یہ فیصلہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا، کیونکہ اگر وہ بہرام شاہ کو سزا دیتی بھی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاتا، اور کل کلاں کو وہ پھر سے راشد پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، یا پھر بہرام کے والدین، اس کے چچا، اس کے بھائی یہ قدم اٹھاتے، اور بی جان ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ان کی اکلوتی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالانکہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے ایک رزق کے طور پر ہی لیا تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو راشد کی زندگی کو خطرہ ہوتا، لیکن اب کم سے کم راشد کی زندگی محفوظ تو تھی، اور دشمن اب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان دونوں کو اس طرح خوش دیکھ کر بی جان کو اپنے فیصلے پر فخر ہونے لگا تھا۔ انہیں اس بات کا اطمینان ہونے لگا تھا کہ اب خوشیاں اس حویلی کے اندر ڈیرا لگا کر بیٹھ گئی ہیں، اور یہاں کے در و دیوار ہمیشہ مسکراتے رہیں گے۔ تبھی وہ دونوں بی جان کے قریب آ گئے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے ماتھے کو چوما اور انہیں ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں دی۔ اس وقت بی جان کا چہرہ بھی اندرونی خوشی کے عکس سے جگمگا رہا تھا، اور ان کے دل میں اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کے خاندان کا یہ باغ اب خوب مہکے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔